اتنی قوت تھی کہ وہ سوار کے کندھے پر تلوار مارے اور تلوار اس کی جسم کو چیرتی ہوئی زین تک اتر جائے، اس نے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور یہی اصل میں اسلام ہے، تلوار نیام میں ڈال لی۔ تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آج کا ماحول جو ہے اس میں تربیت کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے۔ قلم کے ذریعے مواقع موجود ہیں کہ ہم اپنی بات پہنچائیں لوگوں تک۔ آج انٹرنیٹ اور وسائل نے دنیا کو بہت قریب کر دیا ہے، پوری دنیا سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس حقیقت ہے، سچائی ہے، ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمارے پاس تاریخ کا وہ ورثہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ، ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ پیغام پوری دنیا کو اپیل کرتا ہے۔ ساری دنیا ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، انسانیت پیاسی ہے، اطمینان قلب کی دولت سے محروم ہے، ذرائع و وسائل کی فراوانی ہے، معیار زندگی بلند ہے، لیکن اطمینان کی دولت نہیں ہے۔ ان ملکوں میں جن میں پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ ہے، ان میں تناسب خودکشیوں کا بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مادی دولت انسان کو اطمینان نہیں دے سکتی، اور انسان کسی چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ چیز، وہ آب حیات، وہ نسخہ کیمیا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک انداز میں دنیا تک پہنچا نہیں سکے، پیش نہیں کر سکے۔ اس کے لیے زبان سے بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمل سے پیش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم خود اسلام کا ایک نمونہ بن جائیں گے، چلتا پھرتا اسلام، چلتی پھرتی اسلام کی کتاب۔ اپنے بچوں کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، اپنے ماحول اور معاشرے کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی جہاد ہے، اور اس جہاد میں جس کو جتنا موقع اور جتنا حصہ ڈالنے کا شرف حاصل ہو جائے، اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی سعادت سمجھنا چاہیے۔ آپ بلا شبہ میدان جہاد میں ہیں۔ ہمارا حلقہ خواتین، آپ جس کی نگرانی کر رہی ہیں مختلف سطحوں پر، جس کی قیادت کر رہی ہیں، مرکز سے لے کر نیچے شہروں تک، آپ بہت اہم کام کر رہی ہیں۔ ہمارے نظم میں آپ کا نظم مردانہ نظم سے آگے ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے ہر مرتبہ اپنی ہر مجلس میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم منظم انداز میں پہلے سے زیادہ کاوشیں کریں، اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں تو اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا لائے عمل مرتب کرنے اور اسوہ رسول کی روشنی میں اس کو لے کر آگے چلنے کی توفیق ہمیں بخشے۔ اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھلائی ہے، اسی کے اندر آخرت کی فلاح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید محمد قطب نے اپنی کتاب دعوت کا منہج کیا ہے میں کہا ہے کہ پہلے بہت زیادہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اور پھر الیکشن میں حصہ لیا جائے، تو یہ کیسی بات ہے؟ کیا جماعت اس مرحلہ میں ٹھیک وقت پر داخل ہوئی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سید محمد قطب جو سید قطب شہید کے بھائی ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، بہت اچھے مفکر ہیں، ان کی ایک رائے ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کی آراء بہت ہی نیک نیتی اور اخلاص کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہیں۔ اجتہاد میں اسی لیے مختلف مجتہدین کے درمیان رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ سید حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل جماعت ہی کے انداز میں شروع ہی میں جب ان کی تنظیم قائم ہوئی تو انہوں نے خود ذاتی طور پر انتخابات میں حصہ لیا، ان کے ساتھیوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا، اب بھی وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ اس وقت کیا جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی دستور ساز اسمبلی میں، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ملک کا دستور جو ہے یا ملک کے اندر قانون سازی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رائے عامہ جب آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ہوگی، جیسا کہ سید مودودی نے کہا کہ کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، لاکھوں آپ کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے، ہزاروں آپ کے لیے ایسے کمٹڈ لوگ ہوں گے کہ جو جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہو، تو پھر آپ کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس تجربے میں داخل ہو جانا، اس میدان کے اندر لوگوں کو تربیت دینا، یہ بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم لوگ بھی اور اخوان کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ اخوان پر پابندی ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اخوان کے 80 ارکان مصر کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، دیگر ملکوں کے اندر بھی جہاں انتخابات ہوتے ہیں ان کے لوگ پارلیمنٹس میں موجود ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی یہاں تجربات کرتے رہے ہیں، کسی جگہ پر یہ تجربات جلدی کامیاب ہو گئے،
جیسے ترکی میں ایک تجربہ ہوا ہے کہ اسلامسٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت دوسرا سیشن ان کا چل رہا ہے۔ ملائیشیا میں ان کی 13 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں 3 میں براہ راست اور ایک ریاست میں کوalition کے طور پر انہوں نے ریاستی حکومتیں بنائی ہیں، پارلیمنٹس کے ذریعے سے، اسمبلیوں کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو پرامن جدوجہد کے ذریعے سے رائے عامہ کو اپنا ہمنوا بنا کر ملک کے اندر تبدیلی لانے کا ایک راستہ ہے، اور اس راستے کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر آپ کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ کفر کی ساری طاقتیں مل کر مسلمانوں اور اسلام کے درپے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، اور وہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی وقت جہاد ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا وقت ہے۔ دلائل سے مطمئن کریں، لوگوں کی طرف سے جماعت کی کشمیر پالیسی پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جب حکومت سپورٹ کر رہی تھی تو جماعت بھی بڑے زور شور سے جہاد کشمیر میں مصروف تھی، اور اب اس محاذ پر خاموشی ہے کیونکہ حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا، اس پر مطمئن کریں۔ دیکھیے، مطمئن تو ہونا نہ ہونا جو ہے یہ مطالبہ نہیں کبھی بھی کرنا چاہیے۔ اطمینان جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو مطمئن کر دے۔ البتہ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ کہ کفر کے خلاف ہم جہاد شروع کر دیں، یعنی قتال شروع کر دیں، یقیناً اگر کسی جگہ پر ہماری حکومت ہو اور وہ حکومت اس بات کا فیصلہ کرے اور وسائل موجود ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کے حامی ہیں کہ وہ جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے۔ لیکن اب موجودہ حالات میں جہاں جتنی قوت ہے اور وقت کے مطابق، حالات کے مطابق جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جہاد کشمیر اور فلسطین سے ہم نے نہ ہاتھ کھینچا تھا نہ ہاتھ کھینچیں گے۔ جہاد کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ہم بالکل اسی طرح سے پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں۔ فرق جو آپ بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہاں سے بارڈر کراس کرنا آسان تھا اور بڑی تعداد میں ہمارے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ اب حکومت پاکستان نے پابندیاں لگا دی ہیں تو بارڈر کراس کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کراس ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پابندیوں میں اس بڑی تعداد میں وہ ممکن نہیں ہے جس تعداد میں پہلے ہوتا تھا۔ غزہ پر مصر نے پابندیاں لگا دیں، رفح کی چوکیاں جو ہیں اور بارڈر بند کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ لیکن نہ تو غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کا اسلامی تحریک نے ساتھ چھوڑا، ہم نے ان کے لیے فنڈ بھی ہمیشہ جمع کیے، اس وقت بھی کئی کروڑ روپے ہماری پچھلے دنوں کی اپیل کے نتیجے میں جمع ہوئے جو ان تک پہنچانے کا اہتمام بھی ہوتا رہتا ہے اور پہنچائے جاتے ہیں۔ فلسطین کے لیے جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، کشمیر کے لیے اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا باقاعدہ رابطہ ہے وہاں کی جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی اور وہاں کے قائد سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ بھی، اور ہماری کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تعلقات میں کوئی انقطاع پیدا ہوا ہو یا اس کے اندر کوئی کسی بھی نوعیت کی کوئی بدمزگی پیدا ہوئی ہو۔ ہمارے ان مجاہد بھائیوں کو اور مجاہدین کو اور قیادت کو تو کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ البتہ حالات کے مطابق کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبریں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور کبھی خبریں جو ہیں وہ لائم لائٹ میں نہیں ہوتی ہیں اور کام جاری رہتا ہے۔ تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے کرنے کے جو کام ہے اور جتنی ہماری وسعت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک دن کے لیے بھی ہم نے اس کام کو معطل نہیں کیا، نہ ہم اس کو معطل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کی پالیسی بلا شبہ بدلی ہے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جماعت کی پالیسی اس حوالے سے نہیں بدلی۔ جماعت حکومت کی پابندی کے باوجود فنڈز بھی جمع کرتی ہے، اکاؤنٹ موجود ہے، فنڈز آتے بھی ہیں اور فنڈ منتقل بھی ہوتے ہیں۔